السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات اور سرگوشی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نماز گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ نماز رب ذوالجلال کی طرف سے معراج کے موقع پہ نبی کریم کو پیش کردہ تحفہ ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نیکی جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ نماز ہے، اور نماز وہ عبادت ہے جو آدمی ادا ایک کرتا ہے اور ثواب ادا 5 کرتا ہے اور ثواب 50 کا ملتا ہے۔ اتنی خوبیاں جب اس نیکی میں ہے تو پھر ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اس کو سیکھنے میں اور سنت کے مطابق ادا کرنے میں اس کی پوری کوشش کرے۔ ہم نے اللہ کی توفیق سے اللہ اکبر سے لے کر درود شریف تک پوری نماز آپ حضرات کو پڑھائی ہے، اور نماز کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ ادا کرتے تھے وہ الفاظ آپ حضرات تک پہنچائے ہیں۔ اس مجلس میں اختصار کے ساتھ ان الفاظ کو دہرانے کے بعد تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا نماز میں دعا کی قبولیت کی 2 جگہیں ہیں، ایک سجدہ ہے اور دوسرا تشہد کے بعد سلام سے پہلے دعا کرنا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کا تو حکم دیا ہے کہ وہ نمازی کو چاہیے کہ وہ ضرور یہ دعا نماز میں پڑھا کرے، اور آپ نے آرڈر دیا ہے جس چیز کا نبی کریم حکم دے دیں پھر وہ سنت نہیں رہتی۔ ایک کام آپ نے کیا ہے لیکن امت کو آپ نے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا تو اس کی حیثیت سنت کی ہے، لیکن اگر ایک کام آپ نے کہا ہے کہ یہ کام کرو تم، دونوں باتوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ فرق جی فرق ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ فرق ہے۔ یہ اس دعا کے اوپر اس لیے زور دیتا ہوں تاکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور جب اللہ کے رسول حکم کر دیں تو پھر اس کا معاملہ عام سنت جیسا نہیں رہتا۔ جیسے ایک عام طور پہ لوگوں میں بات مشہور ہے کہ داڑھی رکھنا جی سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سنت بھی ہے، اس لیے کہ نبی کریم کے چہرہ مبارک پر داڑھی موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ داڑھی کے ساتھ مزین تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اگر تو بات اتنی ہوتی کہ نبی کریم کی داڑھی مبارک تھی پھر ہم اس کو سنت ہی کہتے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس داڑھی کے رکھنے کے حوالے سے یا داڑھی کو چھوڑنے کے حوالے سے 5 حکم دیتے ہیں اور 6ٹھی لعنت کرتے ہیں تو پھر اس کا حکم سنت کا رہے گا یا کچھ بڑھے گا؟ بڑھے گا۔ اس لیے اہل علم کی ایک جماعت داڑھی رکھنے کو واجب کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص داڑھی چہرے پہ نہیں رکھتا تو وہ شخص واجب کا تارک ہے اور گنہگار ہے وہ شخص۔ اور پھر جب پیسے دے کے اس کو موڑتا ہے اور اتارتا ہے اپنے چہرے سے تو وہ گویا کہ واجب کا ازالہ کرنے کے اوپر اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے۔ اس مال کا حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ 5 حکم ہیں بھائی۔ واف اللحیٰ، داڑھی کو اس کے حال پر رہنے دو۔ اوف اللحیٰ، داڑھی کو بڑھاؤ۔ ارج اللحیٰ، داڑھی کو چھوڑ دو۔ وفر اللحیٰ، داڑھی کو بڑھاؤ۔ ارخ اللحیٰ، داڑھی کو لٹکاؤ۔ وافو، اوفو، ارجو، وفرو، ارخو، کتنے حکم ہیں گے؟ 5 حکم موجود ہیں اس مسئلے میں۔ چھوڑ دو، لٹکاؤ، اس کے حال پہ رہنے دو، بڑھاؤ۔
لہذا اس کو گھٹانے کا کوئی طریقہ بھی اختیار کریں گے رسول کریم کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ اور چھٹے نمبر پہ آپ نے بد دعا کی، لعن اللہ الرجال المتشبہین بالنساء، ان مردوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا سنت اور واجب میں فرق ہے۔ سنت چھوڑنے سے آپ کی سزا نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی جہنم کی وعید نہیں آپ کے اوپر، لیکن واجب چھوڑنے سے سزا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سزا ہوگی۔ تو اس لیے یہ پہلی دعا جو پڑھائی تھی، جب بھی تشہد پہ کوئی بیٹھے تو وہ 4 چیزوں سے پناہ مانگے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اسے چاہیے کہ پناہ مانگے من 4 4 چیزوں سے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اور بعض روایتوں میں 5 کا ذکر بھی ہے، معصم اور مغرب کا ذکر بھی موجود ہے۔ کوئی بھی ان میں سے ایک پڑھ لے گا تو انشاءاللہ وہ ادا ہوگی، اس کا یہ امر پورا ہو جائے گا اور یہ حکم پورا ہو جائے گا۔ ایک روایت میں سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو یہ کلمات سکھایا کرتے تھے جس طرح استاد چھوٹے بچوں کو پڑھاتا ہے، معلم سکھاتا ہے، کہ نماز کے آخر پہ وہ یہ ان کلمات میں اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من ان ارد الی ارذل الامر، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں انتہائی بڑھاپے کی طرف لوٹا دیا جاؤں، واعوذ بک من فتنۃ الدنیا، میں دنیا کی فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک من عذاب القبر، اور میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کر چکے ہیں، عذاب جہنم پہ اور عذاب قبر پہ اور دنیا زندگی اور موت کے فتنے کے اوپر یہ بات اچھی طرح آپ کو سمجھا چکے ہیں۔ انتہائی بڑھاپے کی عمر بھی کوئی اچھی بات، اللہ کے آدمی اللہ کے ذکر میں گزرے اس کی، اور اس کی اولاد اچھی ہو جو اس کو سنبھالے اور اس کو عبادت کے لیے تیار کرے، اس کے کپڑے بدلے اور اس کو اٹھائے اور بٹھائے، تو پھر تو اس کی بونس ہے ساری کی ساری زندگی۔ لیکن اگر وہ فرض ادا کرنے سے ہی قاصر ہو جائے اور اس کو کوئی وضو کروانے والا اور کوئی تیمم کروانے والا بھی نہ ہو، جس طرح کہ اس وقت بعض خط بندے کی 5 بیٹے ہوتے ہیں اور ایک بیٹا بھی اس کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ بعض خط ہم نے والدین کو اپنی بیٹیوں کے پاس بھی فوت ہوتے دیکھا ہے کہ کوئی بیٹا بھی ان کے پاس موجود، یا ڈیوٹیوں پہ یا سروس پہ یا ملک سے باہر، تو یہ بھی ایسی زندگی بھی بندے کے اوپر ہے۔ تو ایسا بڑھاپا جس میں آدمی کسی کا محتاج ہو جائے، اس سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے، اس سے پہلے ہی آدمی اللہ کے پاس چلا جائے تو بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ پناہ کی، یہ 3 4 روایت یہ پناہ مانگنے کی جس میں ذکر ہے۔ پھر دوسری دعا علی بن ابی طالب کو جو نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی تشہد اور سلام کے بیچ میں پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ بھی ہم نے اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت بھی تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کو پڑھا دی تھی۔ پھر تیسری دعا جو آپ نے ابو بکر صدیق کو سکھائی تھی، یاد ہے کسی کو؟ جس کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کر۔ صرف ایک بندہ ہے؟ 2 3 4 5 تھوڑے ہیں، اتنی محنت سے میں پڑھا رہا ہوں نا، تو جواب اس شوق سے نہیں مل رہا۔ دعا کون سی ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ چوتھی دعا جو معاذ بن جبل کو نبی کریم نے سکھائی تھی قسم اٹھانے کے بعد اور یہ کہنے کے بعد کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو یہ کہا تھا کہ ہر نماز کے آخر پہ، نماز کے اختتام پہ جب آئے تو یہ کلمات نہ چھوڑنا۔ کون سے کلمات؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میں نے تفصیل کے ساتھ اس کا معنی ذکر اور شکر آپ کے سامنے ذکر کر دیا تھا، میں صرف دہرائی کے لیے آپ حضرات کے ذہن میں رہے کہ یہ دعائیں ہم پڑھ چکے ہیں، تو شاید گروپ میں نے بھیج بھی دیے، تقریباً جو ہمارا سوق والا گروپ ہے اس میں نے بھیج بھی دیے،
دیکھتا ہوں اگلی مرتبہ کتنے لوگ ہمت کر کے یاد کر کے آتے ہیں۔ 5ویں دعا جو آپ نے محجن بید عذرا کو پڑھتے ہوئے، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مسجد میں داخل ہوئے اور ایک شخص مسجد میں نماز کے آخر پہ پہنچا ہوا تھا، اور وہ نماز کے تشہد کے دوران یہ دعا پڑھ رہا تھا، اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذی واحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ تو آپ نے فرمایا جس نے اس طرح اللہ کے ان صفتوں کا تذکرہ کر کے دعا مانگی ہے، رب نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے۔ 15 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے مخاطب کرنے کے ساتھ یہ اللہ کے ناموں اور صفتوں کا ذکر ہے، احد، الصمد، لم یلد ولم یولد انک انت الغفور الرحیم۔ 6ٹھی دعا جو حضرت انس بن مالک جسے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے اپنے پاس پڑوس میں ایک شخص کو جو بیٹھا ہوا تھا اور دعا کر رہا تھا، اور دعا یوں کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یہ جملے اس نے بولے تھے، یا حی یا قیوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کے اسم اعظم کا ذکر کر کے مانگا ہے، اب جو اللہ سے مانگے گا رب اس کو عطا کر دے گا، اور جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا پوری کرے گا۔ اور یہ دوسرے موضوع میں بھی کہ جن کلمات کے اوپر نبی کریم نے دعا کی قبولیت کی گارنٹی دی ہے، ان کلمات میں سے یہ 2 کلمے بھی ہیں۔ ہم اپنی دعا کی قبولیت کے لیے جو اپنی طرف سے کچھ طریقے، لوگوں کی قبروں پہ جانا، فوت شدگان کے پاس جانا، یا کسی ایسے لوگوں کے پاس جانا جن کی اپنی چہرہ اور شکل مورا بھی دیکھنے کے لائق نہیں ہوتا، جس کو محرم غیر محرم کی تمیز نہیں ہوتی، جو عورتوں کے جرمٹ میں ہوتا ہے، جس کا اپنا چہرہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دعا کرے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے آپ کے حبیب نے جب اتنے خوبصورت کلمے بتائے ہیں رب سے مانگنے کے لیے، اور آپ نے ان کلمات کو سن کے خبر دی اس بندے، اب یہ ان کلمات کے بعد یہ جو مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا، تو ہمیں اپنے نبی کی بات پر یقین ہونا چاہیے۔ جا کے لوگوں کے سامنے اپنی عزتیں برباد کرنا، اور اپنی بیٹی اور بہن کو لے کے جانا اور وہاں جا کے ذلیل کرنا لوگوں کے پاس، اور ایسے لوگوں کے پاس جو اٹھ کے نماز بھی نہ پڑھتا ہو، اور جس کا کوئی اپنا اخلاق اور جس کی اپنی کوئی شکل صورت بھی دیکھنے کے لائق نہ ہو، تو وہاں اپنی عزت، مال اور وقت برباد کرنے کی بجائے کیوں نہ اپنے حبیب کی بات کے اوپر یقین رکھیں اور اپنے اللہ سے اس انداز سے مانگیں، ان کلمات سے مانگیں جس کے اوپر میرے آپ کے حبیب نے دعا کی قبولیت کی گارنٹی دی۔ 7ویں دعا جو ہم نے ذکر کی تھی، حضرت ابو ہریرہ جسے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک بندے سے کہا نماز میں کب پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا بھئی میں تو اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول نے اس کی بات کے اوپر خاموشی کا اظہار کیا۔ تو یہ بھی آپ اس موقع پہ جب آپ درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں تو کہہ سکتے ہیں اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ 8ویں دعا حضرت عطا بن صائب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ عمار بن یاسر یہ صحابی رسول ہے، کہتے ہیں نماز بڑی مختصر، فأوجز فیہا، نماز مختصر کی، اور لوگوں میں سے کسی نے کہا حضرت نماز بڑی ہلکی پڑھائی تو نے، بڑی مختصر نماز تو نے پڑھائی، قد خففت واوجزت الصلاۃ، عمار آپ نے نماز بڑی ہلکی سی پڑھائی، مختصر سی پڑھائی۔ ہم تو تھوڑا سا رکوع سجدہ لمبا ہو جائے تو پیچھے لوگ بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اتنی لمبی نماز۔ اس نے کہا بھئی بات یہ ہے، میں نے تو وہ دعا اپنے اس تشہد کے اندر پڑھی ہے، نماز کے اندر پڑھی ہے جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، میں نے اللہ کے نبی سے جو دعا سنی تھی میں نے وہ دعا اپنی اس نماز کے اندر پڑھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا جو عطا بن صائب کا جو باپ تھا، وہ چونکہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں تو ان کا باپ اٹھ کے ان کے پیچھے چلا گیا۔ جب حضرت عمار بن یاسر اٹھے اپنے مصلی سے اور جانے لگے تو حضرت جو صائب تھے، یہ صائب ان کے پیچھے چلے گئے اور ان سے کہا کہ مجھے وہ دعا سکھائیے جو آپ نے پڑھی ہے، وہ دعا کون سی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پڑھی تھی؟ فسألہ عن الدعا، اس دعا کے بارے میں سوال کیا حضرت کون سی دعا پڑھی ہے؟ تو پھر انہوں نے واپس آئے اور پیچھے جو لوگ بیٹھے تھے جماعت میں ان کو یہ خبر دی، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، اللہ تو اپنے علم غیب کے ساتھ
اور مخلوق کے اوپر اپنی قدرت کے ساتھ. اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی ما علمت الوفات خیرا لی. اللہم بعلمک الغیب، اے اللہ تو اپنے علم غیب کے صدقے یا اپنے علم غیب کے طفیل یا اپنے علم غیب کی بنیاد پر. اور ہم نے بتایا آپ کو دعا کی قبولیت میں جو چیز اس کی قبولیت کے چانس کو بڑھا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت کا واسطہ دے کے دعا کرنا. اور یہ رسول کریم کا طریقہ ہے. آپ کی دعاؤں میں یہ خوبصورتی موجود ہے کہ آپ اپنے اللہ سے جب دل جمی کے ساتھ مانگتے اور تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفتوں کا واسطہ دے کے دعا کرتے. جیسے پچھلی دعا میں آپ نے پڑھا یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام، ان ناموں کا تذکرہ کرنا. اور یہ قرآن مجید کا حکم بھی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہے اور ان ناموں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت کو آپ نے ذکر کیا اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق. اللہ اپنے علم غیب کے ساتھ اور مخلوق کے اوپر اپنی قدرت کے ساتھ یہ دو چیزوں کا ذکر کیا. اور طلب کیا ہے، مانگ کیا ہے، احینی ما علمت الحیات خیرا لی، اللہ اگر تیرے علم میں میرا جینا بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور تیرے علم میں اگر میرا مرنا بہتر ہے تو مجھے فوت کر لے. اس لیے کبھی بھی بندے کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے اللہ میں نے مار لے، اللہ تو میں تنگ آ گیا زندگی تو اللہ میں نے اٹھا لے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ مجھے موت دے، اس جین نال تے مرن چنگا ہے. جیسے عام طور پہ خاص طور پہ بوڑھے لوگ جو تنگ ہوتے ہیں اپنے اولاد سے یا اپنے بچوں سے، اور کبھی جب بندہ اپنے بچوں کی نافرمانی دیکھتا ہے تو پھر تنگ آ کے یہ جملے بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میں نے مار ہی لے، بس مجھے یہ جینا. یہ نہیں کہنا چاہیے. کبھی بھی بندے کو موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، یہ دعا کرنی چاہیے اللہم احینی ما علمت الحیات خیرا لی. اللہ اگر میرا جینا بہتر ہے، ہمیں تو پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے، اللہ اگر جینا بہتر ہے تو مجھے زندگی دے دے، اور اگر میرا فوت ہونا بہتر ہے تو مجھے وفات دے دے. وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ڈر کا، تیری خشیت کا، غیب کے اندر بھی حاضر کے اندر بھی، لوگوں کے سامنے بھی، لوگوں سے چھپ کر. رب ذوالجلال کے سامنے تو کوئی غیب اور حاضر نہیں ہے نا، بندوں کے اعتبار سے غیب اور حاضر ہے، رب کے لیے تو سب حاضر ہی حاضر ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اگر میں اکیلا بیٹھا ہوں پھر بھی تیرے ڈر کا سوال کرتا ہوں، خالی ہوں، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی تیرا ڈر چاہیے. اور بعض کا بندہ جب اکیلا ہوتا ہے پھر گناہ کی طرف میلان بڑھتا ہے نا اس کا. بہت سارے گناہ جو بندہ اکیلے میں کرتا ہے، موبائل کے اندر بہت ساری چیزیں بندہ اکیلے میں دیکھتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جب بندہ خلوت میں ہوتا ہے کسی سے تو پھر گناہ کرتا ہے، چوری اور بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اکیلے ہوتے ہیں. اکیلے بیٹھ کے گناہ کرنے سے غیب اور شہادت میں، حاضر میں اور غیب میں، یا رب میں تیرے ڈر کا سوال کرتا ہوں، اللہ میرے دل میں تیرا ڈر رہے اور تیرا خوف رہے. اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، یا اللہ میں حاضر میں اور غیبی میں دونوں صورتوں میں تیرا ڈر چاہتا ہوں کہ میرے دل میں تیرا خوف رہے اور میں تجھ سے ڈرتا رہوں، میں تیرے حکم کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھوں، تیرا حکم توڑ نہ بیٹھوں، میں تیرے امر کے خلاف نہ کر بیٹھوں. وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرَّضَاءِ وَالْغَضَبِ، اور میں تجھ سے حق بات کہنے کی دعا کرتا ہوں. میں جب خوش ہوں پھر بھی حق بات کہوں، اور جب ناراض ہوں تب بھی حق بات کہوں. بعض کا جب بندہ غصے میں ہوتا ہے تو پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میری زبان سے کیا نکلے. بیوی کو بھی طلاق دے دیتا ہے بعض کا، تو غصے میں آ کے یہ بھی ہوش نہیں رہتا ہے میں کیا کرنے والا. بہت سارے لوگ طلاق دینے کے بعد پھر پچھتاتے ہیں کہ یار مجھ سے غلطی ہو. بہت سارے لوگ طلاق دینے کے بعد میں پچھتاتے ہیں کہ میں نے غلطی کی. غصے کے اندر کوئی فیصلہ کرنا، اس وقت لوگ منا رہے ہوتے ہیں یار بس کر، یار ضد نہ کر، یہ نہ کر. صلح کے لیے لوگ منتیں اور ترلے کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے، یار صلح کر لے، یار تیرا بھائی ہے، یار تیرا باپ ہے، یار تیری والدہ ہے، یار خوشی کا موقع ہے، یار شادی کا موقع ہے تو صلح کر لے. لیکن کوئی وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار، حالانکہ صلح بڑا عظیم عمل ہے. تو ایسی صورت میں جب بندہ ناراض ہوتا ہے اور غصے میں ہوتا ہے، میں جانتا ہوں 2 بھائیوں کو 14 سال تک آپس میں گفتگو نہیں کی، ماں اور باپ ان کو ترلے مارتے رہے صلح کرنے کے لیے، لیکن دونوں نے، چھوٹا بھائی تھا وہ بڑے سے بڑی اس نے ترلے کیے، باقی بہن بھائیوں کو بھی اس نے مجبور کیا صلح کرنے کے لیے. اور پھر جب والدہ فوت ہو گئی تو والدہ کے فوت ہونے کے دوسرے دن بعد پھر انہوں نے صلح کر لی.
ماں تو ترستی چلی گئی نا، جب ماں دنیا سے گئی تو دونوں آپس میں بولتے نہیں تھے۔ اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، بعض کا غصہ ایسا لوگ بنا لیتے ہیں نا، کوئی بات نہیں یار، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے یار، لیکن آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے۔ انسان کو اللہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ کیا یہ دنیا رہ جائے گی، مال دولت ادھر لوگ چھین لیں گے۔ جن بچوں اور اولاد کی خاطر بندہ سٹینڈ لیتا ہے، ان بچوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے میرے سے پہلے دنیا سے چلے جانا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراضگی مول لینا اور اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ دینا اور تعلقات ختم کر لینا اور آنا جانا بند کر دینا، اس قدر جو اونٹ کی طرح غصہ رکھنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اس لیے میرے آپ کے نبی دعا کرتے تھے وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ، میں خوشی اور ناخوشی دونوں صورتوں میں اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق دینا، میری زبان سے سچ بات نکلے۔ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، اللہ جب مال دینا پھر بھی میانہ روی کی زندگی گزارنے کی توفیق دینا، اور جب مجھے فقیر کر دینا پھر بھی میانہ روی کی زندگی گزارنے کی توفیق، دونوں صورتوں میں اللہ میں تجھ سے درمیان میں رہنے کا مطالبہ کرتا ہوں، جب مال غنی ہوں پھر بھی، جب فقیر ہوں پھر بھی۔ وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدْ، میں تجھ سے ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، اور میں تجھ سے ایسی آنکھ کی ٹھنڈا کا سوال کرتا ہوں جو کبھی منقطع نہ ہو، جو کبھی ختم نہ ہو، میری آنکھوں کو قرار ملتا رہے، میری آنکھوں کو راحت اور سکون ملتا رہے۔ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ، اور جب تو فیصلہ کوئی کر دے میری زندگی میں، میرا بچہ فوت ہو جائے، میرا بیٹا فوت ہو جائے، میری اولاد فوت ہو جائے، میں ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جس کے 5 بیٹے اور پورا خاندان ہی چلا گیا، جامعہ میں پروفیسر تھا جامعہ مدینہ میں، اور وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کا پورا کنبہ ہی چلا گیا، اس کی بیوی اور 5-6 بچے سب چلے گئے، اللہ اکبر کبھی، ایک اکیلا بچا، اور پھر بھی کہتا تھا الحمدللہ علی ذالک، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ بڑے لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہماری صورتحال تو بڑی پتلی ہے جی، ہم تو تھوڑی سی کو اگر تھوڑا سا بھی کو لگے چوکا تو کہتے ہائے لٹے گئے، ہائے مارے گئے۔ لیکن یاد رکھیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کر وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ، یا رب جب تیرا فیصلہ آ جائے تو میں اس کے اوپر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ میاں محمد باقر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں یہاں تاندلے والا کے پاس، ان کا سگا بیٹا، نوجوان عالم دین بیٹا فوت ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ وہ کئی دن تک وہ اللہ میں راضی ہوں، اے اللہ میں راضی ہوں، جب اٹھتے اور بیٹھتے یا رب میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں، یا رب میں راضی ہوں، وہ یہ جملہ ہر وقت دہرائے رکھتے تھے، اللہ میں راضی ہوں تیرے فیصلے پہ۔ موت آنے کے بعد، باپ اٹھنے کے بعد، بیٹا فوت ہونے کے بعد، انسان اللہ اکبر کبیرہ رب کے فیصلے پہ راضی رہے۔ کچھ لوگ دیکھا فیس بک کے اوپر اب دیکھتے رہتے ہیں، کچھ مائیں بیٹے کے وفات ہونے کے بعد تصویر کو چمٹ کے روتی ہیں اور اس کے اوپر پھر اس قسم کی باتیں کرتی ہیں۔ کچھ خواتین پورا مہینہ جو ہے نا وہ امن میں اور سکون میں بھی نہیں آتی۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر رب نے فیصلہ کیا، رب نے اسے موت دی، کسی بندے نے تو نہیں مانی، تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ تو یہ جملہ بڑا عظیم ہے، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ، اللہ جب تیرا قضا آ جائے اور تیرا فیصلہ آ جائے تو میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، یا اللہ مرنے کے بعد جو زندگی، اگلی زندگی برزخ کی زندگی ہے، وہ ٹھنڈی زندگی ہو، پرسکون زندگی ہو، اچھی زندگی ہو، خوشگوار زندگی ہو۔ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، یا رب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں ان آنکھوں کے ساتھ تیرے چہرے کا دیدار کر سکوں، مجھے لذت اور وہ سرور ملے جو سرور تیرے چہرے کے دیدار سے نصیب ہونے والا ہے اور تیری ملاقات کے شوق میں ہے۔ من غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلۃ، بغیر کسی نقصان اور تکلیف کے جو تکلیف کا باعث بنے، اور بغیر کسی فتنے کے جو گمراہ کرنے والا فتنہ ہو۔ اللہ مجھے قیامت کے دن مجھے یہ نعمت نصیب کرنا کہ میں تیرے چہرے کا دیدار کر سکوں، اور قیامت کے دن جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کے چہرے کا دیدار ہے، دنیا میں ممکن نہیں ہے۔
لا تدرکہ الابصار، اللہ قرآن میں کہتے ہیں اس کو دنیا کی آنکھ نہیں پا سکتی، دیکھ نہیں سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے اپنے آپ دکھا، لیکن تو وہ تو چمک ہی نہیں دیکھ سکا نا، چہرے کی تجلی ہی نہیں دیکھ سکا نا، بے ہوش ہو کے گر پڑے، خر موسیٰ صاعقہ۔ اور قیامت کے دن جہنمی لوگوں کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہوگی، کلا، ہرگز نہیں، قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ سے پردے میں رکھا جائے گا، رب کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ اور سب سے محبوب جنت کی نعمتوں میں سے سب سے محبوب نعمت اللہ کے چہرے کا دیدار ہو۔ اللہ جنتیوں کو جمع کرے گا اور اللہ ان سے پوچھے گا جنتی لوگوں سے کیا چاہیے تم، کوئی چیز ہے تمہاری، کوئی طلب، کوئی تمہاری ڈیمانڈ؟ اور جنت تو وہ جگہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم چاہو گے، جو تم خواہش کرو گے اللہ تمہارے سامنے کر دے گا، اور جو تم طلب کرو گے رب عطا کر دے گا جنت میں۔ یہ زندگی سعادت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی یہ تو پریشانیوں کی گاڑی، یہ تو دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ مومن تو اس میں پابندیوں سے زندگی گزارتا ہے۔ یہ کچھ جنت میں ملنے کے بعد اللہ کہیں گے ہاں بھی کچھ چاہیے تمہیں؟ آگے سے جنتی کہیں گے الم تدخلنا الجنت، یا رب تو نے ہم کو جنت میں داخل کر دیا، تو اس کے بعد جب جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی تو اور کیا مانگے تجھ سے؟ وَلَمْ تُنَجِّنَ مِنَ النَّارِ، اللہ تمہیں ہم کو جہنم سے بچا دیا ہے، تو اس کے بعد اور کیا تجھ سے مانگے ہم؟ فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ، صحیح بخاری میں الفاظ ہیں فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ، اللہ چہرے سے پردہ ہٹا دیں گے، حجاب دور کر دیں گے، جو بیچ میں حجاب تھا، پردہ تھا، حائل تھا، رکاوٹ تھی، وہ اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَمَا أُوتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ من النظر الى وجہ ربہم، یہ جنت میں جن کی ہر خواہش پوری ہو رہی تھی، اگر ان کو جنت میں سب سے زیادہ اگر ان کو کوئی لذیذ نعمت، سب سے محبوب نعمت اگر کوئی ملے گی تو اللہ کے چہرے کا دیدار ملے گا۔ اور اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ مجھے اپنے چہرے کے دیکھنے کی لذت نصیب کرنا، وہ لذت اور وہ مزہ مجھے نصیب کرنا جو تیرے چہرے کے دیدار میں ہے، اور جو تیری ملاقات کے شوق میں ہے، تیرے ملنے کے شوق میں ہے، بغیر کسی تکلیف کے اور بغیر کسی نقصان کے اور بغیر کسی فتنے اور امتحان کے اللہ مجھے دے دینا، امتحان میں ڈال کے اور کوئی امتحان لے کے اس کے بغیر مجھے یہ نعمت عطا کر دینا۔ اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین، اللہ مجھے ایمان کی زینت سے مزین کر دے، ایمان کی خوبصورتی عطا کر دے، ایمان کے ساتھ مجھے ڈیکوریٹ کر دے، خوبصورت کر دے، زینت، ایمان کی زینت اور خوبصورتی مجھے عطا کر دے، اور اللہ مجھ کو ہدایت یافتہ بنا دے، ہداۃ مہتدین، ہدایت والا بھی اور ہدایت یافتہ بنا دے، میں ہدایت کے راستے کو، ہدایت مجھے عطا کر دے۔ سنن نسائی کی روایت ہے جو عطا بن صاحب روایت کرتے ہیں، اور میرے آپ کے حبیب یہ دعا بھی کیا کرتے تھے اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألک کلمۃ الحق فی الرضاء والغضب واسألک القصد فی الفقر والغنى واسألک نعیما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنكتئ وأسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة أو مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين۔ نویں دعا جو میری آپ کی ماں امی عائشہ روایت کرتی ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا یقول فی بعض صلاتہ، اپنی نماز کے بعد حصے میں پڑھا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اس مرحلے پہ آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب ہلکا کرنا،
یہ قیامت کے دن کے جو مراحل ہیں ان میں سے ایک مرحلہ حساب و کتاب کا مرحلہ ہے۔ قبر سے اٹھنے کو نشر کہتے ہیں، قبر سے نکلنے کے بعد جمع ہونے کو حشر کہتے ہیں، حشر کہتے ہیں۔ پھر نامہ اعمال لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، کسی کا دائیں ہاتھ میں اور کسی کا بائیں ہاتھ میں۔ نامہ اعمال ملنے کے بعد پھر حوض کوثر ہے، حوض کوثر کے بعد پھر اعمال تلیں گے، لوگوں کی نیکیاں تلیں گی۔ نامہ اعمال تلنے کے 3 معنی ہیں، یا تو یہ جو سافٹ کاپی ہے یہ ہارڈ کاپی کی شکل میں اللہ تعالیٰ لے کے آئے گا اور اس کو تولا جائے گا، نیکیاں بھی اور بدیاں بھی، یا پھر بندہ خود تلے گا، ایک معنی یہ بھی ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو، اذکار کو، نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو ایک جسم عطا کرے گا اور وہ تلے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ نعوذ باللہ من ذلک وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ جس کی نیکیاں بڑھ گئیں من پسند زندگی گزارے گا، اور جس کی نیکیاں کم پڑ گئیں اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ اور تمہیں کیا پتا کہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ پھر نیکیوں کو تولا جائے گا، یہ بھی ایک مرحلہ ہے قیامت کے دن کے۔ حساب کتاب اور ہوگا، یہ بھی ایک مرحلہ حساب کتاب کا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے 1 to 1 اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھے گا، پوری مخلوق کھڑی ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر انسانیت کے آخری فرد تک لوگ جمع ہوں گے، محشر کا میدان قائم ہوگا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہاں میں نے تجھے یہ نعمت دی تھی، میں نعمت دی تھی، یہ نعمت دی تھی، یہ نعمت دی تھی، بتا میری نعمتوں کا تو نے شکریہ کتنا ادا کیا ہے۔ میرے آپ کے رسول فرمایا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مڑے تو میں نے کہا اللہ کے رسول مل حساب الیسیر، یہ جو حساب یسیر کی اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ ہلکا حساب، یہ چھوٹا حساب، یہ کیا ہے آسان حساب، اللہ یہ کیا ہے اللہ کے نبی؟ میرے آپ کے نبی نے فرمایا ان ینظر فی کتابہ فیتجاوز لہ عنہ، اللہ کتاب دیکھے اور کہہ جا، صرف دیکھے کتاب اور کہا جا۔ سمجھ رہی بات؟ بس کا چیک پوسٹ آتی ہے نا تو شرطہ روکتا ہے، ہاتھ ایک کام بس دیکھتا ہے، اور لیکن اگر اس کو ڈال لے اس میں مشین میں جی پھر تو پتہ لگ جائے نا کہ ایکسپائری ڈیٹ آ گئی، جس سامنے آ جائے گی، لیکن صرف کہ کامہ ہے آپ کارڈ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں جا، یہ بس روکتا ہے، دیکھتا ہے اور کہتا ہے جا یلا رو، یہ حساب یسیر میں بس اللہ دیکھے گا کتاب کو، بس ان ینظر فی کتابہ فیتجاوز لہ عنہ، اور رب کہے گا جا۔ ومن نوکش الحساب یا عائشہ یومئذ ہلک، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے مناقشہ کر لیا، سوال جواب کر لیا، میں نے تجھے یہ نعمت دی اور یہ نعمت دی اور یہ نعمت دی، زندگی کے 80 سال تو گزار کے آیا، اور ہمارے سورج کی گرمی اور دن اور رات، پانی اور یہ پیتا رہا، ہماری نعمتیں کھاتا پیتا رہا، جس سے اللہ نے یہ پوچھ لیا ہلاک، وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے حساب کے ہلکا کی سوال کرنا چاہیے۔ 10ویں دعا میرے عزیزوں، حضرت فروہ بن نوفل کہتے ہیں قلت لعائشہ تھا، میں نے حضرت عائشہ سے ایک دن سوال کیا تھا حدثینی بشیء کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بہ فی صلاتہ، اماں جی ایک ایسی دعا سکھاؤ جو اللہ کے نبی اپنی نماز میں مانگا کرتے تھے، مسلم میں بھی ہے اور نسائی کے اندر بھی موجود ہے یہ دعا۔ کہنے لگی نعم، ہاں میں تجھے بتاتی ہوں وہ دعا جو اللہ کے نبی نماز میں پڑھتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو میں نے کیا ہے اس کے بھی شر سے، جو میں نے عمل کیا اس کے بھی شر سے، جو میں نے عمل نہیں کیا اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ 10 دعائیں ہیں جو میرے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر پڑھتے تھے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان میں سے جتنی دعائیں بھی یاد ہو سکیں بدل بدل کے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی ساری سنتوں پہ عمل کر لیتا ہے۔ اگر آدمی بالکل ہی نہ کبھی پڑھے تو پھر زندگی بھر یہ سنتے ہیں تو اس کی چھوٹ جائیں گی نا، جیسے اگر ہماری زندگی بیت گئی 40 سال بیت گئے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ جو لوگ نبی کریم کے پاس اسلام قبول کرتے تھے سارے بچپن میں آئے تھے جی، کتنی عمر کے تھے؟
وہ 40 50 60 70 سال کے بزرگ بھی اسلام قبول کرتے تھے، لیکن یہ بہانہ نہیں کرتے تھے کہ نہیں جی ہماری تو عمر گزر۔ امریکہ سے ایک ساتھی ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، کہتے ہیں میں دوستوں کو کہتا ہوں قرآن جی یاد کر لو، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں یار ساری عمر گزر گئی۔ نہیں، عمر نہیں گزرتی بھائی، شوق چاہیے اور تڑپ چاہیے، جذبہ چاہیے۔ جب آپ کے اندر جذبہ ہے اور نیکی کا اور خیر کا، اس کے لیے کوئی عمر نہیں۔ لوگ 80 سال کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد ترقی کر گئے اور نام کما گئے پوری دنیا میں۔ یہ دنیا کے برانڈز بعض کا یہ لوگ جن کی مارکیٹ میں نام ہے اور دنیا کے امیر کبیر لوگ بنے ہیں، بعض کا سکول والوں نے ان کو نکال دیا تھا نالائق ہونے کی وجہ سے۔ وہ ایک یہ مشہور لوگوں میں سے جس نے بلب بنایا یا کس نے، یہ سائنسدانوں میں سے، سکول والوں نے اس کو نکال دیا، لیٹر دے دیا کہ تیرا بچہ اس قابل نہیں، باقی بچوں کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ ماں سے پوچھا اماں جی یہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ تو ماں نے کہا کہ ہمارے اسکول میں اتنے قابل استاد نہیں ہیں جو تجھے تیرے معیار کے اوپر پورے اتر سکے۔ ماں نے اس کو اس نیگیٹو چیز کو ماں نے پازیٹیو صورت میں پیش کر دیا، پھر وہ ایسا بڑا سائنسدان بنا کہ اس نے کوئی ایجاد کر دی۔ اور تو بعد میں جب ماں مر گئی تو اس نے جب پرانی کتابیں دیکھیں تو وہ لیٹر اس نے پڑھا، اوہو مجھے اس وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ مایوسی اور ناکامی والی باتیں نہیں کرتا ایک مسلمان تو دل میں تڑپ۔ 80 سال کی ایک خاتون تھی ہمارے معروف دعات میں سے کسی کی والدہ تھی، اس نے قرآن جی یاد کر لی۔ 50-60 سال کی عمر میں لوگوں نے ایک ہدف بنا لیا، تو جب آپ یہ ہدف کر لیں گے تو بڑے بڑے بزرگ بڑی عمر کے لوگ بھی اللہ کی کتاب کو یاد کرتے ہیں۔ وہ ڈرائیور ہے ساتھی امریکہ میں، کہتا ہے میں نے شوق تھا مجھے قرآن مجید یاد کرنے کا، میں نے کتنی صورتیں ایسی یاد کر لی ہیں قرآن مجید کی اب میں، اور میں جب گاڑی چلاتا ہوں تو صورتیں پڑھتا رہتا ہوں جو مجھے نہیں آتی تھی، اس میں بڑی بڑی صورتیں یاد کر لی۔ شوق اور تڑپ چاہیے، اللہ سے توفیق چاہیے، جو ہوتا ہے رب کی حکم اور رب کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں یہ دعائیں سکھانے کے بعد میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات اگر یہ مخلص ہو جائیں سیکھنے میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو یہ 10 دعائیں میں نے آپ کو پڑھائی ہیں اس موقع پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان میں سے جتنی بھی آپ یاد کر سکیں تو بہت خیر ہے۔ اور آخر پہ وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اسی موقع پہ ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو آدمی تشہد پہ بیٹھے وہ تحیات پڑھے اور پھر درود پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر جو دعا اس کو اچھی لگتی ہے وہ جو دعا اسے پسند ہے وہ دعا پڑھے۔ تو ہمیں جو دعا بھری لگے یا سمجھو کہ مجھے اس چیز کی تمنا ہے ان دعاؤں میں سے وہ دعا اختیار کروں، یہ بہتر اور افضل ہے کہ جو نبی کریم نے دعائیں سکھائی ہیں وہ پڑھی جائیں۔ لیکن اگر بالفرض یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں آتی تو کوئی اور دعا بھی مانگ سکتا ہے، بطور دعا مانگ سکتا ہے۔ جیسے یہ دعا کی قبولیت کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق یہاں بتائی، اور وہ حدیث بھی شاید آپ کو بتائی تھی۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ای الدعاء اسما، ای الدعاء اسما، وہ کون سی دعا ہے جو زیادہ سنی جاتی ہے، جو زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو فرمایا جوف اللیل الآخر، رات کے آخری حصے میں کی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ سنی جاتی ہے۔ وہ دبر الصلوات المکتوبات، اور جو فرضی نماز کے آخری حصے میں پڑھی جائے، آخری حصے میں پڑھی جائیں، وہ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ سنی جاتی ہیں۔ تو یہ چند گزارشات تھیں اس حوالے سے جو آپ کے ساتھ موضوع بیان کر رہے تھے، اور آخر پہ آپ سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ کس کو سلام کہتے ہیں؟ یا تو ملائکہ کو سلام کہتے ہیں جو آپ کے دائیں اور بائیں کندھے کے اوپر ہوتے ہیں، یا پھر آپ کے ساتھ دائیں اور بائیں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ سلام کہتے ہیں، اور سلام کے اوپر نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی وضو ہے، طہارت ہے، وتحریمها التکبیر، اور نماز میں دنیاوی کاموں کو حرام کرنے والی چیز اللہ اکبر ہے، وتحلیلها التسلیم، اور نماز میں دنیاوی کاموں کو حلال کرنے والی چیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے۔ جب آپ السلام علیکم کہہ لیں گے اب آپ اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں اور آپ کی کال کٹ گئی ہے، اب آپ لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن دوران نماز اللہ اکبر سے سلام تک اب آپ جب اللہ سے آپ کنیکٹڈ ہیں اور اللہ سے آپ کا رابطہ ہو چکا ہے، رب سے محو گفتگو ہیں، تو پھر آپ لوگوں سے بات کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔
تو یہ اللہ کی توفیق سے جو نماز کے اندر مسنون کلمات جو اللہ کے رسول پڑھتے تھے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ پوری نماز ایک دو ورقوں کے اوپر ان دعاؤں کے ساتھ ان کے آگے پیچھے حوالوں کے بغیر پرنٹ کر کے آپ حضرات کو اس کی فوٹو کاپی دے دوں، تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا شاید کچھ لوگوں کے پاس موبائل میں شاید نہیں پڑھ سکتے یا کوئی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں اس پوری نماز کو اللہ اکبر سے لے کر سلام تک آپ تک پہنچا دوں گا، تاکہ جو ساتھی یاد کرنا چاہیں ان کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر کی بات کرنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔